ایک خوبصورت سا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہے، ان کے کام بھی نرالے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا نام کون نہیں جانتا؟ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے سومناتھ کا مندر فتح فرمایا۔ سومناتھ کا مندر بہت مشہور و معروف بات ہے، اور سلطان محمود غزنوی عالم اسلام کے عظیم لیڈر، عظیم سلطان ہیں، بڑے نیک اور پارسا انسان تھے۔ اسی دور میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ میں سے آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز سے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تمہیں اپنا لباس پہنا کر تمہیں بادشاہ بنا دوں گا اور تمہارا لباس پہن کر خود غلام بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایاز سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا، تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا بھی کریں گے۔ تو ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملنے کے لیے خرقان جا پہنچے۔ بادشاہ تھے، بادشاہ وقت تھے، تو ایک جگہ پہ اپنا خیمہ لگایا اور پھر اپنے کسی وزیر سے کہا کہ جا کر ابو الحسن خرقانی سے یہ کہیں کہ سلطان محمود غزنوی یہاں صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، صرف ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو اب آپ مہربانی فرما کے زحمت فرمائیں، ملنے کے لیے اس کے خیمے میں تشریف لائیں۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے ساتھ یہ بھی کہا، وہ جانتا تھا صوفیاء جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ سلطان محمود غزنوی نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ابو الحسن خرقانی انکار کر دیں، آنے سے معذرت کریں، تو انہیں قرآن کی یہ آیت سنانا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اولی الامر کا حکم مانو۔ یہ تمہارے بادشاہ ہیں، ان کا حکم ماننا بھی تم پر لازم ہے۔ تو وزیر جب چلا گیا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ میں پہنچا، وہاں جا کر اس نے سلطان محمود غزنوی کا پیغام پہنچایا۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں حاضر ہو سکتا۔ بادشاہ ہیں، فقراء کو بادشاہ کے دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی بادشاہ ہے، بندہ وہ دروازہ چھوڑ کے تو کسی دوسرے دروازے پہ جائے ہیں جی۔ تو انہوں نے معذرت کی، تو وزیر نے فوراً یہ آیت پڑھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کو تو یہ پورا کرنا ہوگا۔ وہ سمجھے کہ شاید ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، یا قرآن جیسے ہم جانتے ہیں کوئی دوسرا نہیں جانتا، تو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، برخوردار، ہم تو اطیع اللہ میں ابھی تک مستغرق ہیں کہ اطیع الرسول بھی ادا کرنے میں ندامت ہوتی ہے، اور اولی الامر کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے جی۔ سبحان اللہ، ابھی ہم اطیع اللہ سے فارغ نہیں ہوئے۔ وہ یہ سن کے واپس آ گیا۔ سلطان محمود غزنوی سے اس نے آ کے کہا، حضرت انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ سلطان نے کہا، میں تو انہیں ایک صوفی سا سمجھتا تھا، لیکن وہ تو بہت بڑا خزانہ نکلے نہیں۔ سبحان اللہ۔ سلطان محمود غزنوی نے پھر کیا کیا؟ سلطان محمود غزنوی نے اپنا لباس ایاز کو پہنایا، جو غلام تھا اس کو بادشاہ بنا دیا، خود غلام والا لباس پہن لیا، ایاز والا، اور ساتھ 10 کنیزیں، 10 عورتیں لونڈیاں تیار کی، انہیں مردانہ لباس پہنا کے سپاہی بنا دیا۔ 10 سپاہی بھی ساتھ تیار ہو گئے، جو اصل میں عورتیں ہیں، بظاہر مرد بنا دیے گئے۔ جو بادشاہ ہے وہ غلام بن گیا، جو غلام ہے وہ بادشاہ بنا دیا گیا۔ چلے ہیں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کرنے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو اندر گئے تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل نہیں اٹھے، کوئی لفٹ نہیں کروایا، اپنی جگہ تشریف فرما رہے۔ یہ گئے، انہوں نے جا کے سلام کیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا۔ ایاز جو بادشاہ بنا ہوا تھا، اس کو چھوڑ کے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان محمود غزنوی کی طرف متوجہ ہوئے، جو غلام بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ شاید مجھے پہچان نہیں سکیں گے کہ بادشاہ کون ہے، غلام کون ہے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایاز سے گفتگو ہی نہیں کی، گفتگو بادشاہ سے ہی کی جو غلام بنا ہوا تھا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، اے محمود، یہ جو اپنے ساتھ غیر محرم لائے ہو، ان کو باہر نکالو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جو غیر محرم لے کے آئے ہو نا، وہ جو عورتیں سپاہی بنائی ہوئی تھی،
فرمایا ان کو باہر نکالو. کنیزیں تھیں لونڈیاں, ان کو باہر نکال دیا گیا. پھر کچھ دیر سلطان محمود غزنوی بیٹھے رہے, گفتگو شنید ہوتی رہی, واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا. آخر میں جب سلطان محمود غزنوی اٹھ کے جانے لگے تو اشرفیوں کا ایک توڑا بھرا ہوا تھیلا حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں سلطان محمود غزنوی کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا, فرمایا کھاؤ. سلطان محمود غزنوی نے وہ چھوٹا سا ٹکڑا نوالا, منہ میں بار بار چبایا, ادھر ادھر ہلایا, بڑی کوشش کی مگر حلق سے نہ اترا. تو حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا, محمود کیا یہ روٹی کا ٹکڑا حلق سے نہیں اترتا؟ لگتا ہے حلق میں اٹک رہا ہے. سلطان محمود نے کہا جی ہاں حضور, یہ حلق میں اٹکتا ہے, نیچے نہیں اترتا. فرمایا تمہارے حلق میں اتنا سا ٹکڑا اٹکتا ہے تو ہمارے حلق میں یہ دنیا کی دولت اٹکتی ہے. تمہارے حلق سے وہ نہیں اترتا, ہمارے حلق سے یہ نہیں اترتی. میں دنیا کی دولت کو طلاق دے چکا ہوں, اس کو اٹھا لو تم. سبحان اللہ. یہ ہیں اللہ والے جو لیتے نہیں دیتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. سلطان محمود غزنوی نے دعا کے لیے درخواست کی, آپ نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی. پھر سلطان نے عرض کی کہ حضور مجھے کوئی اپنی طرف سے کوئی تحفہ عنایت فرمائے. تو حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا جبہ مبارک ان کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. سلطان محمود غزنوی کو اپنا جبہ عطا فرمایا. سلطان محمود غزنوی وہ جبہ لے کر واپس آئے. اس کے بعد آپ نے سومنات کے مندر پر حملہ کیا. جب آپ حملے کے لیے گئے تو ایک کثیر لشکر دیکھ کر گھبرا گئے سلطان محمود غزنوی. اسی وقت وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور وہ پیرن جو جبہ حضرت ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحفے میں عنایت فرمایا تھا سلطان محمود غزنوی کو, وہ جبہ پہنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ تجھے اس جبے کا واسطہ ہے, مجھے فتح عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سومنات کے مندر میں ان کو فتح عطا فرما دی. وہ لشکر خود ہی تتر بتر ہو گیا. رات کو خواب میں ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا محمود تم نے جبے کے صدقے سے صرف ایک فتح کی دعا مانگی, تم دنیا فتح کی مانگتے, رب تمہیں وہ بھی دیتا. سبحان اللہ. رب تمہیں وہ بھی دیتا ہے. اللہ اللہ والوں کا جبہ ہے, کوئی مذاق تو نہیں. یہ ہوتے ہیں جی اللہ والے, یہ ہوتے ہیں اطیع اللہ والے, اللہ کی اطاعت کرنے والے. جو اللہ کی اطاعت میں ایسے لگ جاتے ہیں نا, رب کا ایسا فضل ہوتا ہے ان پہ. ہیں جی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر